بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا وظیفہ بتانے والا ہوں جو بہت ہی زیادہ پاورفل ہے اور بہت ہی طاقتور ہے، اور یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کے کام کروا کر ہی رہے گا انشاءاللہ۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کام کو پورا کرنے کے لیے اس وظیفہ کو کیا جائے اور وہ کام پورا نہ ہو۔ اگر آپ کسی ایسی جگہ پھنس جائیں، وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہ آتا ہو، کوئی ایسی بات ہے جس میں آپ کے اوپر لوگ غالب آ جائیں، تو آپ اس وظیفہ کو پڑھنا شروع کر دیں۔ اس عمل کو پڑھنے کے دو طریقے ہیں۔ اس وظیفہ کو پڑھنے کے اوپر جتنی تعداد بتانے والا ہوں اتنی مرتبہ اس عمل کو پڑھا جائے، آپ یقین نہیں کریں گے، آپ مصیبت اور پریشانی سے ایسے نکلیں گے جیسے صحابہ نے دریا پر اپنے گھوڑے دوڑائے تھے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ناممکن لگنے والا کام چٹکیوں میں اللہ تعالیٰ اس وظیفہ کی برکت سے آسان کر دے گا۔ میرے دوستو، اس عمل کی بات کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی مدد آپ کے ساتھ شامل حال ہوگی کہ آپ پریشان اور حیران رہ جائیں گے۔ پوری دنیا ایک طرف اپنا زور لگا رہی ہے، ایسی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیاب کر دیا۔ اس عمل کی برکت سے ہر مشکل پریشانی آپ کی دور ہوگی، آپ کو زندگی میں ہر میدان میں کامیابی ملے گی، آپ کا ہر قسم کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے نیک بندوں کا آزمایا ہوا بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے۔ بس آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ہیرے کی کھان میں سے قیمتی ہیرا نکل کر دیا جاتا ہے، ایسے ہی میں وظیفہ کی کھان میں سے ایک بہت ہی طاقتور قیمتی وظیفہ نکال کر آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اس وظیفہ کو آپ کو زیادہ سے زیادہ 60 دن تک آپ کو پڑھنا ہے۔ شروع کے 11 دن میں آپ کو 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نماز پڑھنی ہے۔ یہ کوشش کریں کہ شروع کے 11 دن روز آپ 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نماز پڑھیں، بیچ میں کسی دن ناگا نہ ہو، اس بات کا خیال رکھیں۔ اگر کسی وجہ سے عمل کے شروع میں 11 دن میں کسی دن صلاۃ الحاجت کی 2 رکعت نماز پڑھنا چھوٹ جائے تو دوبارہ پھر سے 11 دن تک لگاتار 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نماز بلا ناگا کیا پڑھنا چاہیے۔ اس 2 رکعت صلاۃ الحاجت میں جو آپ کو سورت پڑھنی ہے پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی سورت کی کوئی قید نہیں، آپ کو یہی سورت پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ آپ یقین کے ساتھ اس عمل کو کیجئے، اس وظیفہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کا ہر رکا ہوا کام نکال دے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس وظیفہ کو پڑھنے والا 5 وقت کا نماز پڑھنے والا ہو، ہمیشہ باوضو رہنے والا ہو، روزانہ کچھ نہ کچھ درجے میں قرآن شریف کی تلاوت کرنے والا ہو، اور بد نظری سے بچنے والا ہو، تنہائی بھی اس کی پاک صاف ہو۔ یہ تینوں کام کو کرنے والا ہوگا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ جو کوئی بھی اس وظیفہ کو کرتا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھولتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس وظیفہ کو پڑھنے والے کی پریشانیوں کو دور کرتا چلا جائے گا۔ میرے عزیز دوستو، اب یہ نایاب وظیفہ پڑھنے کا طریقہ سن لیجئے کہ آپ کو کس طرح اس کو پڑھنا ہے۔ آپ کو ایک جگہ پر بیٹھ کر اطمینان اور خضوع کے ساتھ اس وظیفہ کو پڑھیں۔ چلتے پھرتے اس وظیفہ کو نہ پڑھیں، ورنہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ کے کام میں کوئی دخل گیری نہ کریں، ایسی جگہ تلاش کر کے بیٹھ جائیں۔ آپ کے اس وظیفہ کے شروع میں درود ابراہیمی 7 بار پڑھنا ہے، اور اپنے مقصد کو، مصیبتوں کو اور رکے ہوئے کاموں کو، جو بھی آپ کا مقصد ہے اس کو اپنے تصور میں رکھنا ہے، اور آپ کے اللہ کے یہ مبارک نام پڑھنے ہیں: یا سمیع، یا علیم، یا حلیم، یا عظیم، یا علی۔ پھر سے سن لیجیے: یا سمیع، یا علیم، یا حلیم، یا عظیم، یا علی۔ ایک وقت میں بیٹھ کر اس اللہ کے صفتی نام کو آپ کو 313 بار پڑھنا ہے، اپنے مقصد کو دھیان میں رکھ کر پڑھنا ہے۔ یہ اس وظیفہ کو پڑھنے کا پہلا طریقہ ہے۔ اس وظیفہ کو پڑھنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نماز 60 دن تک روز پڑھنی ہے، اور پھر ایک جگہ بیٹھ کر
اوپر جو بتائی ہے ان اللہ کے ناموں کو 101 مرتبہ پڑھ لیں اور 101 مرتبہ شام کو، 101 مرتبہ صبح میں پڑھ لیں اور 101 مرتبہ شام کو پڑھ لیں۔ دوستو اس عمل کو آپ پہلی طریقے سے پڑھیں یا دوسرے طریقے سے، جو آپ کو ٹھیک لگے، لیکن انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کی مصیبتیں ایسے ختم ہوں گی کہ جیسے آپ کے اوپر مصیبت کبھی آئی ہی نہیں۔ انشاءاللہ ایسا پاورفل اور طاقتور وظیفہ آپ کو بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وظیفہ کے فیوز اور برکات سے مالا مال فرمائے اور پڑھنے والے کی ہر مشکل کو دور فرمائے اور ہر حاجت پوری فرمائے، آمین۔ امید کرتا ہوں آج کا وظیفہ اور اس کو پڑھنے کا طریقہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر سمجھ میں نہ آیا ہو تو اس ویڈیو کو 2 بار 3 بار دیکھ لیں، پھر بھی آپ کو کوئی سوال ہے تو ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ اور آپ اسلامک وظائف کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو اسلامک جانکاری بلاگ کو ضرور سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں اگلے نئے ویڈیو میں، پھر ایک نیا وظیفہ کے ساتھ۔ تب تک اپنے بھائی کو دیجیے اجازت۔